حقیقی معنوں میں جو لیڈر ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب ہے، جس سے پورے سب لوگ خوفزدہ ہیں، پوری سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں، پورے میڈیا خوفزدہ ہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حق پہ ہونے کی۔ اور پرویز الہی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ جائے۔ ہمارا مقصد تو خان صاحب ہے نا، ملک تو نہیں ہے نا۔ اب ہے جرت کسی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں، کسی کارکن میں ہے کہ وہ کہیں کہ خان صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے حلقوں میں جشن منایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی، عمران خان جیت گیا۔ یہ بیچارے پی ٹی آئی کے سپورٹروں کا بھی کیا حشر ہے؟ ان بیچاروں کو کیا معلوم ہے کہ ہم کو کیسے نچایا جا رہا ہے، ہم کو کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب سنو ناظرین کہ عمران خان کیسے اپنے کارکنوں کو ذلیل کر رہا ہے، خوار کر رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پرویز الہی کون ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو عمران خان کی سپورٹ سے بنایا گیا۔ اس ٹائم بھی کافی پی ٹی آئی کے رہنما اور کافی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اختلاف کیا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے، لیکن عمران خان نے کہا ہے بنانا ہے، بنا لیا اپنی کرسی کی خاطر، انا کی خاطر۔ پھر عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کے اندر۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی اس کی ایف آئی آر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرانے دیتی، اور پرویز الہی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹ جائے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، پھر بھی ہم نے پرویز الہی کو سپورٹ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ان کو تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ کھل کے پرویز الہی کی مخالفت کی کہ کیا اس وزیر اعلیٰ کا کیا فائدہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، بس خان صاحب نے کہا ہے نا، ہمارا مقصد تو خان صاحب ہے نا، ملک تو نہیں ہے نا۔ پھر کیا ہو گیا کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دو، وہ کہتے ہیں نہیں کرتا ہوں، جو کچھ کرنا ہے۔ کھل کے پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے پرویز الہی کے اوپر تنقید کی، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر اسے پرویز الہی نے عمران خان کو کہا کہ خبردار آپ باجوہ کا نام نہیں لے سکتے، باجوہ ہمارا محسن ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ہم باجوہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی، یہ تو میں عوام کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ پھر اب عمران خان نے کہا ہے پارلیمنٹیرین کو کہ جو پرویز الہی کو ووٹ دو، اور اس ووٹ سے پہلے 2 دن پہلے عمران خان نے کہا ہے کہ پرویز الہی مجھے بدنام کر رہا ہے اور میری پاپولرٹی گرا رہا ہے کہ پنجاب میں کرپشن بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی اپنے رہنماؤں کو کہتا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دو، اس کو سپورٹ کرو۔ یعنی کہ پنجاب کے جو چور اور ڈاکو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ انہی کا آدمی ہے۔ لیکن جو کارکن ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا خان صاحب نے چال چلی ہے، کیا خان صاحب کی یہ جیت ہے۔ یار آپ لوگوں کا بھی کوئی اپنا عقل اور دماغ ہے؟ آپ لوگ سوچتے نہیں ہو کہ آپ کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح آپ کو نچایا جا رہا ہے؟ کہ یہی عمران خان کہتا ہے کہ پرویز الہی چور ہے، آپ کہتے ہو ویری گڈ خان صاحب۔ یہی آپ کا عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ نہیں کرنے دیتی اور پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، آپ کہتے ہیں پرویز الہی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، جس نے عمران خان کے ساتھ منافقت کیا ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا عمران خان کو، کسی کا بھی پارٹی میں دل نہیں تھا۔ پھر اب عمران خان کہتا ہے کہ اس کو اعتماد کا ووٹ دو، کہتے ہو ٹھیک ہے خان صاحب۔ تو غلام کسے کہتے ہیں؟ جو یہی عمران خان آزادی کی بات کرتا ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ آزاد ہیں۔ اب ہے جرت کسی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں، کسی کارکن میں ہے کہ وہ کہیں کہ خان صاحب آپ کیوں 2 دن پہلے آپ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کرپشن کر رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے بدزند ہو رہا ہے، اور ابھی آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ اس کو ووٹ دو۔ دوسری بات، یہی تو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو ان کو کچھ امید تھی نا، کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی نا کہ بھائی کتنے اراکین جو ہوں گے وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے پیش کر دی، پھر وہ نہیں گئے، تو کس کا فون آیا؟ کن لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے؟
عمران خان کا تو وہ محسن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس کے دباؤ کی وجہ سے پرویز الہی کو ووٹ دیا گیا؟ یار یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ کیسے ڈرامہ کر رہے ہیں، عوام کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں، اپنی ذات کی خاطر، اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عوام کہتی ہے کہ نہیں، یہ لوگ ہیں، یہ صادق اور امین ہیں، یہ پی ڈی ایم والے اچھے ہیں، یہ ملک کو غریب آدمی نوالے کو ترس کر آئے، اس ٹائم آٹا نہیں مل رہا ہے، بیسک جو بنیادی چیز انسان کے کھانے کی ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ کھانا نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ انا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پھر بھی عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو یقین مانے کہ میں جب یہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھا تو کیا کیا خبریں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان جیت گیا، عمران خان کی کامیابی ہو گئی، نام نہاد ان کے جو یوٹیوبر ہو گئے، جو میڈیا والے ہو گئے، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس خبر بنا دیتے ہیں کہ جی عمران خان جیت گیا، عمران خان جیت گیا۔ اصل میں تو یہ پورا عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن عوام سمجھ نہیں رہی۔ سب کچھ عوام کو معلوم ہونے کے باوجود بھی بس انا کی جنگ ہے، شخصیت کے پجاری ہیں کہ بس جی ہم نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، اسی کو ہی دینا ہے، نواز شریف کو سپورٹ کیا ہے، اسی کو ہی دینا ہے، اور ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کے پاس واحد ہی آپشن ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کے پاس واحد آپشن ہے، اور وہ ہے مذہبی لوگ، وہ ہیں تحریک لبیک والے، حافظ سعد رضوی صاحب، وہ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کسی صورت میں ترقی نہیں کر سکتا ہے، پاکستان نیچے سے نیچے جائے گا۔ یہی لوگ پورا ڈرامہ کرتے رہیں گے اور عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے، اور عوام بے وقوف بنتی رہے گی، اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ پاکستان میں مہنگائی کم کرنا ہے، بے روزگاری کم کرنا ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کرانی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس واحد ہی آپشن ہے حافظ سعد رضوی صاحب کا، تحریک لبیک کا۔ تحریک لبیک کے بازو بنو، تحریک لبیک کو سپورٹ کرو۔ حقیقی معنوں میں جو لیڈر ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب ہے، جس سے پورے سب لوگ خوفزدہ ہیں، پوری سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں، پورے میڈیا خوفزدہ ہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حق پہ ہونے کی، کہ اس کو کوئی آدمی اس کی خبر بریک نہیں کرائے کہ اگر یہ سچا صادق آ گیا ہمارے اندر تو ہماری یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پر کب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب عمران خان نے کہا ہے میں اسمبلی تحلیل کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے پھر ایک بار ثابت کر دیا ہے کہ میں اپنی انا کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر چوروں کو بھی یعنی کہ سپورٹ کر سکتا ہوں، ڈاکوؤں کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمیوں کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے جو سپورٹر ہیں وہ ماشاءاللہ اندھے گونگے بہرے ہیں، ان کو میں نے جو اشارہ کرنا ہے انہوں نے وہی بات کرنی ہے۔ اگر وہ عقل اور شعور والے ہوتے تو میں بھی فیصلے کر سکتا، سوچ سمجھ کے کرتا۔ اب عمران خان کو اپنے کارکنوں کے اوپر اندھا بھروسہ ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی بولتا ہے کارکن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خان صاحب آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔